آئمہ اہل بیت یا تو ان کو زہر دے کے مار دیا گیا یا پھر ان کو قید خانوں میں ڈال دیا۔ امام ابو حنیفہ کو قید خانے میں ڈال رکھا، امام جعفر صادق نے قید خانے میں وقت گزارا، مجدد الافسانی کو یعنی بادشاہ وقت نے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس راستے پر چل کر تم ان چیزوں سے ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ سولی پہ چڑھنے کا راستہ ہے، یہ قید خانوں میں رہنے کا راستہ ہے، راہ حق۔ خوف کو پہچانتی ہے عقل۔ اگر کوئی شخص ذہنی توازن اس کا خراب ہے تو اگر کسی خطرے میں بھی ہے تو وہ بے پرواہ بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ خوف کو پہچاننے والی جو چیز ہے وہ عقل ہے۔ تو یا تو پاگل کے اوپر خوف نہیں ہوتا یا ولی پہ خوف نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ پاگل کی عقل متاثر ہے اور ولی کی عقل چلی گئی ہے۔ عشق آمد عقل آوارہ شد، مولانا روم نے کہا ہے When love arrives, the intellect departs۔ اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ قرآن میں ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور اس وقت جب تم حق کو جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب جب آپ کو حق معلوم ہے، حق جانتے ہیں، پھر آپ خاموش بیٹھے رہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے حق اور باطل کو ملا دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چوائس ہی نہیں دی، اللہ کو بھی معلوم ہے آپ حق بولیں گے تو گردن ماری جائے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تمہیں حق معلوم ہے تو بیان کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر شرط رکھی کہ اگر ہمیں حق معلوم ہے تو ہم بیان کریں۔ دوسری کیا رکھی؟ دیکھو یہ سارے وہابیت، دیوبندیت، اہل حدیث کے فلسفے جو ہے وہ چولہے میں چلے جائیں گے اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اما بنعمتک فحدث، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو۔ کیا محمد رسول اللہ کی ذات اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو پھر اس کا چرچا کرو۔ کون کنجر کا بچہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جو ہے بدعت ہے، دین کے باہر ہے؟ کون؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبُّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ کے رب نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ تو محمد رسول اللہ سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ علی سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی؟ حسن و حسین، فاطمہ سے بڑھ کر، گوہر شاہی سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا چرچا کرنا ہے۔ اب چرچا کرنا ہے، ظاہر ہے دشمن ہے شیطان اور شیطان کے ساتھی، وہ آپ کی راہ میں رکاوٹیں تو ڈالیں گے، ہے نا بھائی؟ حق بات ہے، حق بات بیان کرنے کے لیے دشمنی تو پالنی پڑے گی، حق تو بولنا پڑے گا، عظمت گوہر شاہی تو بیان کرنی ہوگی، عظمت علی تو بیان کرنی ہوگی، عظمت مصطفیٰ تو بیان کرنی ہوگی، کیونکہ رب کا حکم ہے۔ اب جو مخالف ہے وہ آپ کو روکے گا، لیکن اللہ کا حکم بھی آ گیا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مت چھپاؤ حق کو اگر تم جانتے ہو۔ اور جب وہ حکم دے رہا ہے کہ مت چھپاؤ حق کو اگر تم جانتے ہو تو پھر وہ ہمت بھی دے گا نا۔ حکم دے رہا ہے کہ بھائی حق کو نہیں چھپانا اگر تم جانتے ہو۔ اب بندے کو حق تو پتہ ہے لیکن ہوا خراب ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، بہن بھائی ناراض، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، یار دوست چلے جائیں گے، پولیس پکڑ لے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب تو ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ برابر میں آپ کے کھڑا ہو جائے گا بیٹا چلو بیان کرو حق، ہم دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہے جو تمہیں روک۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ حق اللہ نے کہا ہے بیان کرو، تو حق کو بیان کرنے میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرنا تو ہے آپ کو کیونکہ حکم ہے اللہ کا۔ صرف آپ بے خوف ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ چلا گیا ہے، آپ بے خوف ہوئے ہیں، آپ کو خوف نہیں ہے، آپ بھڑ جائیں گے اور پڑے گا، بھڑنا پڑے گا۔ صبح ازل سے یہی ہوتا آیا ہے،
حق و باطل کا معرکہ ہوتا آیا ہے. کربلا کا واقعہ جو ہے اس کا گواہ ہے. حسین سے زیادہ پیارا کون ہوگا اللہ کو؟ ہے کوئی؟ لیکن یہ نہیں ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں آ گئے ہوں اور کہا کہاں ہے یزید تیری؟ نہیں، بلکہ امت کے لیے ایک راستہ اس کا تعین کیا امام علی مقام نے کہ اس طرح حق بیان کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، بھلے جان کی قربانی دینی پڑے، بھاگنا نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو حق پر ہیں، ہم تو حق پر ہیں، بالکل حق پر. تو جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب نقصان حق کے راستے میں پہنچ گیا تو بدگمان ہو جاتے ہیں. ارے یہ کیا ہو گیا، کوئی روحانی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، دیکھو ہم کو یہ نقصان ہو گیا. ارے واہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی روحانی طاقت؟ انہوں نے جو مار کے جنگیں لڑی ان کے اندر لوگ شہید نہیں ہوئے؟ جنگ بدر کا حال نہیں جانتے تم؟ کربلا کا حال نہیں جانتے تم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین چچا امیر حمزہ کا حال نہیں دیکھا تم نے؟ یہ سب کیا تھا؟ حق کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے اور ثبوت دیا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم تمہارے جینون چاہنے والے ہیں، ہمیں اس زندگی کی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ اس میں تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، لو جی ہم کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی، ہم کو تو جیل میں ڈال دیا، ان کے پاس کوئی روحانی طاقت ہی نہیں ہے. تم یہ بتاؤ، محمد رسول اللہ جب مکے میں تھے تو انہوں نے نجاشی کے پاس مسلمانوں کا گروپ کیوں بھیجا تھا کہ وہاں جا کے اسائلم لو؟ تو تمہارے فارمولے کے نزدیک تو محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی پاور نہیں تھی؟ تھی کوئی پاور حضور کے پاس؟ نہیں تھی نا. اور پوچھئے، پھر ایک رات یہ بھی ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود چلے گئے، obviously for the safety. لیکن رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب آخری پیغمبر جن کو اللہ صبح شام کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مکے میں رہتے. کس سے خوف تھا؟ کافروں سے ڈر گئے تھے. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے روحانیت فریز کی ہوئی ہے، کچھ کر کے دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، کر کے دکھاؤ کچھ. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. بلال حبشی غلام تھے، کافر کے غلام تھے. وہ اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا. تو ان کا جو آقا تھا اس نے اس کو کہا کہ اسلام چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا. لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کی بلال حبشی کی کمر پہ لگاتا، وہ جسم جلاتا. تو ایک دفعہ یہ عمل ہو رہا تھا اور حضور سامنے سے گزر رہے تھے. بلال حبشی یوں کر کے حضور کو دیکھ رہا تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ ابھی جو ہے پھونک ماریں گے اور سب ختم ہو جائے گا. لیکن حضور وہاں سے چلتے ہوئے، آنکھ بھی نہیں ملائی حضور نے اس سے، اور وہاں سے آرام سے گزر گئے. بعد میں پھر چند روز بعد حضور نے ذکر کیا کہ کوئی ہے جو اسلام کی مدد کرے. نام نہیں لوں گا، ایک شخص آگے بڑھا، وہ گیا. پھر اس نے جا کے اس کے آقا کو پیسے دیے، منہ مانگے، بلال حبشی کو خرید لیا. اس طرح ان کی جان چھٹی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کام دعا سے نہیں، تدبیر سے ہوتا ہے. ہر کام دعا سے نہیں ہوتا ہے، تدبیر سے ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت فروزن تھی؟ فریز ہو گئی تھی؟ کیونکہ ہر کام دعا سے نہیں ہے. اگر تم بھی برے حالات سے ڈرتے رہو، مصیبتوں سے ڈرتے رہو، اور حق کی دلیل اس بات کو مانو کہ ہم پر کوئی گزند نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تب تو گوہر شاہی برحق ہے. اور اگر راہ خدا میں ذرا سی پریشانی آئے اور تم بدک جاؤ، بھاگ جاؤ، اپنا مذہب چینج کر لو، اپنی وفاداریاں چینج کر لو، تم میں اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھیوں میں کوئی فرق نہیں.
ائمہ اہل بیت یا تو ان کو زہر دے کے مار دیا گیا یا پھر ان کو قید خانوں میں ڈال دیا. امام ابو حنیفہ کو قید خانے میں ڈال رکھا، امام جعفر صادق نے قید خانے میں وقت گزارا، مجدد الافسانی کو یعنی بادشاہ وقت نے قید خانے میں ڈال دیا. اس راستے پر چل کر تم ان چیزوں سے ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ سولی پہ چڑھنے کا راستہ ہے، یہ قید خانوں میں رہنے کا راستہ ہے، راہ حق. بتائیے منصور حلاج کے ساتھ کیا کیا کہ میں حق ہوں، اتار دو، گردن اتار دی. شمس تبریز اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا قم باذن اللہ، ہندو راجا کا جو بچہ مر گیا تھا، اسلام پر بات آ گئی. اس نے کیا کہا؟ قم باذن اللہ. 3 دفعہ کہا، کوئی اثر نہیں ہوا. اللہ سے رجوع کیا. اللہ نے کہا جی کیوں کہہ رہے ہو قم باذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو؟ میرے حکم سے تو وہ مرا ہے. اب اگر تو نے زندہ کرنا ہے تو اپنا نام لے. یہ اللہ نے حکم دیا. انہوں نے پھر کیا کہا؟ قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو. تو بچہ زندہ ہو گیا. مسلمان مولوی نے فتویٰ لگا دیا کہ بھئی اس نے خدائی دعویٰ کر دیا ہے، حالانکہ اس کو تو اللہ نے کہا تھا کہ اپنے حکم سے کھڑا کر. کھال اتار دی. یہ راستہ تو یہی ہے. اس راستے پہ یا تو گردن جائے گی یا ہاتھوں میں زنجیریں بندھیں گی. یہ تو یہی راستہ ہے. خوف میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ دیکھو ولی کی تو بات چھوڑ دو، اس کے بارے میں تو قرآن نے لکھ دیا کہ اس پر کوئی خوف نہیں آئے گا. لیکن مومن کے بارے میں کیا لکھا؟ بھئی آپ میں سے تو کوئی ولی نہیں ہے نا، لیکن مومن تو ہیں، ثبوت ہے نا ذکر قلب کا. تو پھر ایک مومن کے ہوتے ہوئے آپ کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے بیچ میں ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے. تو ایک مومن کی حیثیت میں خوف آئے گا آپ پر کہ کہیں جان نہ چلی جائے، لیکن وہ کیفیت دوسرے دن چینج ہو جائے گی. گوہر شاہی میرا مالک ہے، موت آتی ہے تو آ جائے. یہ چلتا رہے گا، کبھی خوف کبھی امید، کبھی خوف کبھی امید. لیکن تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھو اگر تم گوہر شاہی کو مانتے ہو یا ماننا چاہتے ہو. اس سے بڑا ڈرپوک کیا ہوگا جو دنیا کے حالات سے ڈر جائے اور دامن گوہر شاہی چھوڑ دے؟ اس سے بڑا ڈرپوک بزدل کون ہوگا؟ اگر نسبت گوہر شاہی دل میں ہے، سرکار کی ذات گواہ ہے، وہ انسان کو لاخوف کر دیتی ہے اگر نسبت ہے تو. اور اگر نسبت نہیں ہے، ادھر سے ادھر سے ڈرتا ہے، تیرا گوہر شاہی سے تعلق نہیں ہے. جن کا گوہر شاہی سے تعلق ہوتا ہے، سب سے بڑی خوبی ان کی ہوتی ہے، وہ وفادار ہوتے ہیں. سرکار کے نالین مبارک کو سینے سے، آنکھوں سے، لبوں سے جدا نہیں کر سکتے. خوف جو ہے نفس کی طرف سے ہے. اب اگر نفس ہی پاک ہو گیا تو پھر خوف کیسے آئے گا؟ جب کبھی خوف کبھی امید آئے تو سمجھ جاؤ مومن ہو. جب بالکل خوف نہ آئے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے گھومو نام گوہر شاہی پر، پوچھنا نہیں کسی سے تصدیق کے لیے، ولی ہو. کیونکہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.